او لوگو غمی دا وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ، خوشی دا وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ، اور بالخصوص جڑا آدمی چاہندا ہے اللہ پاک مینوں عزت دی روٹی عطا کرے، اللہ پاک میری تھوڑی تنخواہ دے اندر زیادہ برکت ڈال دے، اللہ پاک مینوں قرضے تو نجات عطا کر دے، کسے بابے کسے ملنگ کسے مجذوب کو جام دی لوڑ نہیں، کسے چھلے کسے تاگے کسے کڑے دی لوڑ نہیں، در در تے جا کے در در کروان دی لوڑ نہیں، فجر تو بعد سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھیا کر، عصر تو بعد سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھیا کر، رب عزت بھی عطا کرے گا، رب دولت بھی عطا کرے گا، رب رحمت بھی عطا کرے گا، رب جنت بھی عطا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو قرآن پاک دیا درجنہ آیتاں میرے سامنے نے، صرف ایک دو دی میں تلاوت کرنا۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں بھی بے چین ویکھے ہے نا، بے قرار ویکھے ہے، اور میرے پیغمبر نو مجنون کیا ہے، ساحر کیا ہے، دیوانہ کیا ہے، توحید دی خاطر جویں حضرت حیدر بیان کر رہے سن، قاری عبدالرحیم کلیم صاحب نے اللہ دی توفیق دے نال بڑے بڑے تانے برداشت کیتے، بڑیاں بڑیاں ماراں برداشت کیتیاں، بڑیاں بڑیاں سختیاں برداشت کیتیاں۔ میرے پاک پیغمبر نو مکے دی اندر جدو توحید دی خاطر ستایا گیا ہے، پریشان کیتا گیا ہے، اللہ پاک نے نا ایک ہی گل فرمائی ہے، توجہ میرے وال، اللہ پاک نے فرمایا میرے سونیا نبیا، کسے گالی دا جواب گالی چ نہیں دینا، کسے سختی دا جواب سختی چ نہیں دینا، اور کسی بد سلوکی دا جواب ظلم چ نہیں دینا، بس سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھنا تہاڈا کام ہے، تہاڈے دشمن نو زیر و ذلیل کر کے تہاڈی عزت دے جھنڈے گڈ دینا میں رب العالمین دا کام ہے۔ جس علاقے چو آیا تینو علاقے دے لاؤ توحید دی وجہ تو پریشان کر دینے، تیرے تے تان سنی کر دینے، تو سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھیا کر، چلدا پھردا پڑھیا کر، کثرت محبت نہ پڑھیا کر۔ حضرت امام ابو ہریرہ رحمہ اللہ دے بارے میں سیرت دیاں کتاباں اندر پڑھیا ہے، انہاں نو مقام ملے ہے، ماں دی دعا ملی ہے، انہاں نو مقام ملے ہے، پیغمبر دی دعا ملی ہے، پر یاد رکھنا ڈیرہ غازی خان دے باسیو، میں کتاب جو پڑھیا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ بلا ناغا سبحان اللہ و بحمدہ 12,000 دفعہ پڑھ دے۔ کنی دفعہ پڑھ دے؟ سارے بولو کنی دفعہ پڑھ دے؟ 12,000 دفعہ پڑھ دے۔ ایک وقت سی کہ ایک عورت دے نوکر سن، او دے دسترخوان تو جڑے ٹکڑے بچ دے، حضرت ابو ہریرہ کھا کھا کے گزارا کر دے، لیکن ایک وقت آیا ہے اللہ پاک نے دولت بھی عطا فرمائی ہے، علم بھی عطا فرمائی ہے، آؤ لوگو سبحان اللہ و بحمدہ ہی سائیکل چلان دے، موٹر سائیکل چلان دے، دکان تے بیٹھے، بستر تے لیٹے، سفر اندر خسر اندر اللہ پاک دی تسبیح پڑھیا کر، رب دین و دنیا دے خزانے عطا کر دے۔ آئیے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے، جدوں بھی اپنے محبوب پیغمبر نو بے قرار دیکھے ہے تو رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں، آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے غور فرمانا۔ الہ العالمین فرما رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، درود پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو۔ آؤ لوگوں میں حصول رزق دا وظیفہ بیان کراں، آؤ لوگوں میں خما دا علاج بیان کراں، پریشانیاں دا علاج بیان کراں، آؤ لوگوں میں دکھاں دا علاج بیان کراں، آؤ لوگوں میں دین و دنیا دا خزانہ بیان کراں۔ فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ ذنوب عبادہ خبیرا۔ اے میرے حبیب بھروسہ اس رب دی ذات سے کرنا ہے جس رب نو کدی موت نہیں آئے گی، سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھنا ہے۔ کتے میرے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ درس نیتھا دی اندر میرے اللہ پاک نے حکم فرمایا میرے حبیب سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھنا ہے۔ آؤ لوگوں میں بلا تاخیر بلا تمہید سلسلہ حدیث صحیحہ جو اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ایک حدیث بیان کرنی چاہنا، سبحان اللہ و بحمدہ ہی دے بارے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو بلایا، توجہ میرے وال، اپنے بیٹے نو بلایا تے بلا کے کہنے لگے یا بنیا انا موصیک بوصیت
مصیبتن وانا کافرها لکی لا تنساها حضرت نوح فرماندے نے میرے بیٹا ہو سکتا ہے کسی ویلے بھی میرے تے موت دا پیغام آ جائے اج میرا بیٹا میں تینوں کچھ وصیتاں کرنیاں چاہنا کچھ نصیحتاں کرنیاں چاہنا آمرو کا بسنتین وانہا کا نسنتین اے میرے بیٹا میں تینوں دو کم کرن دا حکم دے کے جا رہا میں دو چیزاں تو منع کر رہا ڈیرا غازی خان دے باسیو کسے کالج دا پرنسپل جنہیں 50 سال کالج اندر پڑھایا ہے اگر وہ اپنے کسے طالب علم نو وصیت کرے تے کڈی پیاری وصیت کرے گا اگر کوئی سکول دا ہیڈ ماسٹر جنہیں 50-60 سال پڑھایا ہے وہ وصیت کرے گا تے کڈی علمی وصیت کرے گا اگر کوئی جامعہ دا مدیر کوئی جامعہ دا استاد 40-50 سال پڑھا کے اپنے شاگرد نو وصیت کرے گا تے کڈی پیاری کرے گا واہ میں قربان جاواں جنہاں نے 950 سال اللہ پاک دی توحید ول بلایا اللہ دی جنت رحمت ول بلایا حضرت نوح فرماندے نے میرے بیٹا میں تینوں دو چیزاں دے کرن دا حکم دے کے جا رہا دو چیزاں تو میں تینوں منع کر کے جا رہا اے میرے بیٹا میں جڑے دو کم کرن دا تینوں حکم دے کے جا رہا جدوں تو اے کم کرے گا عرش تے تیرے نال اللہ بھی پیار کرے گا تے فرشتے تیرے نال نیک بندے بھی پیار کرن گے ویکثرانی الولوج الی اللہ اے دونوں عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتے جاندے نے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا او میرے بیٹا زمین و آسمان دے برابر مصیبتاں تیرے تے کڑا بن کے گر جان میرے بیٹا تینوں زمین و آسمان دے برابر مصیبتاں پریشانیاں اپنے گھیرے اندر لے لین تو کثرت دے نال پڑھنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اے میرے بیٹا مشکلات دے اندر تنگیاں دے اندر لا الہ الا اللہ پڑھنا تیرا کام ہے جے زمین و آسمان دے برابر مصیبتاں کڑا بن کے بھی تیرے تے ڈگ پیاں تے اللہ پاک اس کڑے نو ہی توڑ دے گا اللہ مصیبتاں تو نجات عطا کر دے گا حضرت نوح نے نہیں فرمایا کوئی مصیبت آ جائے تے میرے دربار تے آ جائیں کوئی مصیبت آ جائے تے میری قبر تے مچھاور بن کے بہ جائیں اگر کوئی مصیبت آ جائے تے میری قبر تے چڑھاوا لے کے آ جائیں اوے لوگو اس ڈیرا غازی خان دے اندر مرکز توحید دے اندر اہل حدیث دی دعوت بھی ہوئی ہے جڑی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نے وصیت دے اندر فرمائی ہو میرے بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے لیکن آئیے حضرات جڑی میں دوسری گل کرنی چاہنا حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے میرا بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیا کر اور صحیح البخاری دا آخری سبق پڑھنے والوں صحیح البخاری دی تقریب اندر آنے والوں حضرت نوح فرمان لگے میرا بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیا کر ھذہ صلاۃ الخلق و بہا یرزق الخلائق سبحان اللہ و بحمدہ جتنیاں بھی اللہ پاک دی زمین تے مخلوقاں نے سب دی نماز سبحان اللہ و بحمدہ ہے سب دی دعا سبحان اللہ و بحمدہ ہے تے جیڑی مخلوق نو جتھے بھی روٹی لب دیئے سبحان اللہ و بحمدہ دی وجہ تو لب دیئے آؤ لوگو حصول رزق واسطے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا ہے جدو اپنے گھروں نکلنا ہے دکان تے جانا ہے شاپ تے جانا ہے ملازمت تے جانا ہے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیا کر فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا سبحان اللہ و بحمدہ ایک بندہ نا فیصلہ آباد میرے دفتر جایا توجہ میرے ول کریا جے انہیں نے اپنے بازو دے نال نہ تویز بنیا تے ہے کیدا تے اہل حدیث ہی میں کہ بھئی تو تویز کیوں پایا آندا قاری صاحب کئی مہینے ہو گئے نے جاب نہیں ملدی ملازمت نہیں ملدی میری ماں نہ مینوں شیخ کلونی دی اندر ایک ملنگنی کو لے گئی ہے تے ملنگنی نے نہ مینوں تویز کر دیتا ہے تے میں انہوں آکھیا تو نبی پاک دے درود پڑھنا ہے آندا نہیں پڑھدا میں کہ دس تویز بہتر ہے کہ درود بہتر ہے آندا شیخ صاحب درود بہتر ہے میں کہ پھر درود پڑھیا کر میں کہ تو تویز پا لیا 10 فجر تو بعد 100 واری سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا ہے آندا شیخ صاحب زندگی گزر گئی ہے اج 38 سال عمر ہو گئی ہے 38 سالہ زندگی دے اندر ایک فجر بھی ایسی نہیں آئی جس فجر تو بعد میں سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھیا ہوئے اوے فجر تو بعد 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا تواڈے نبی دی سنت ہے تواڈے نبی دا حکم ہے صحابہ کرام دی سنت ہے نیکاں پاکاں لوگاں دی سنت ہے میں پوچھیا تو
سبحان اللہ و بحمدہ کیوں نہیں پڑھدا؟ 10 توید بہتر ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ بہتر ہے۔ کہنے لگا شیخ صاحب سبحان اللہ و بحمدہ بہتر ہے۔ ڈیرہ غازی خان دے باسیو پھر جدوں میں اج کینچی دے نال او دے بازو تو توید نو چیرے ہے، پھاڑے ہے، دیکھے ہے، چیک کیتا ہے، اللہ دی عزت دی قسم میں مرکز توحید اندر کیڑا دکھ بیان کراں، آج بھی اس دور دے اندر کائنات دا بدترین شرک تیرے بازو نال موجود ہے، تیری جیب اندر موجود ہے، تیرے دل و دماغ اندر موجود ہے۔ جدوں میں کینچی دے نال او دے توید نو چیرے ہے تے ایک تویز تے لکھے ہے یا علی مدد یا فرعون یا حمان۔ اہل حدیثو تانوں اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے۔ اہل حدیث مرتے جاندا ہے، کٹتے جاندا ہے، لیکن حمان دی پوجا نہیں کردا، فرعون دی پوجا نہیں کردا، یا علی مدد دے نعرے نہیں لگاندا۔ او پردے اندر بیٹھنے والیو بیٹیو میں رب دا واسطہ دے کے کہنا اللہ دی قسم جس گھر دے اندر غیرت والی بچی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ دی ہے او دا بابا کدی نہ مراد نہیں جے لوڑدا۔ جس گھر دے اندر غیرت والی بہن سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ دی ہے اللہ دے پراواں دی خیر کردا ہے۔ جس گھر دے اندر غیرت والی بیوی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ دی ہے اللہ پاک دے خاوند دی خیر کردا ہے، دے برکت عطا کردا ہے۔ آئیے میں ایک اور صحیح حدیث پڑھنی چاہنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے حکم فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا۔ ڈیرہ غازی خان دے اندر جڑا بندہ 3 کم نہیں کر سکدا تو جو میرے وال کنے کم یار ادھے بھی نہیں بول دے کی گل جے کنے کم سارے بولو کنے کم؟ فرمایا جڑا بندہ 3 کام نہیں کر سکدا من حالہ اللیل ان یقابد وبخل بالمال ان ينفق وجبن بالعدو ان یقاتل۔ فرمایا جڑا بندہ مثال دے طور دے دن رات مزدوری کردا رہندا، دن رات پڑھاندا رہندا ہے، رات نو اٹھ کے کسی وجہ تو نماز تہجد نہیں پڑھ سکدا، قیام اللیل نہیں کر سکدا، وبخل بالمال ان ينفق تنخواہ تھوڑی ہے، وسائل تھوڑے نے، مدرسے نہیں بنا سکدا، جامعات نہیں بنا سکدا، یتیم خانے نہیں بنا سکدا، زیادہ اللہ پاک دے رستے دے اندر صدقہ و خیرات نہیں کر سکدا۔ فرمایا با جابونا بالعدو یقاتل، اور وہ بندہ میدان جہاد اندر جا کے کسی وجہ تو جہاد نہیں کر سکدا، معذوری ہے یا شرعی جہاد موجود نہیں ہے۔ فرمایا جڑا تہجد نہیں پڑھ سکدا، توجہ میرے بال، تہجد نہیں پڑھ سکدا کنا بہترین عمل ہے، سخاوت نہیں کر سکدا کڈا اعلی عمل ہے، جڑا بندہ جہاد نہیں کر سکدا کڈا اعلی عمل ہے۔ فرمایا فلیکثر سبحان اللہ و بحمدہ۔ جڑا بندہ 3 کام نہیں کر سکدا وہ سائیکل چلاندا، موٹر سائیکل چلاندا، دکان تے بیٹھا اپنے بستر تے لیٹیا سفر اندر ہزاراں دی تعداد اندر پڑے سبحان اللہ و بحمدہ۔ میں عیباں دے اندر ڈبیا، میں گناہاں دے اندر ڈبیا، میں غلطیاں دے اندر ڈبیا، میرے اللہ دی ذات بھی پاک ہے، میرے اللہ دی بات بھی پاک ہے، میرے اللہ دے فیصلے بھی پاک نے، میرے اللہ دی شریعت بھی پاک ہے، میرا اللہ تعریفاں دے نال پاک ہے۔ فرمایا جڑا بندہ 3 کم نہیں کر سکدا او سبحان اللہ و بحمدہ کثرت نہ پڑے، اللہ پاک 3 کماں دا اجر و ثواب عطا فرما دین گے۔ اور بعض محدثین نے دا معنی کیتا ہے 100 گز رسا۔ یہ لوگوں جو میں آخری پیغام دینا چاہنا، بعض محدثین نے دا معنی کیتا ہے کہ جڑا بندہ جہاد نہیں کر سکدا، قیام اللیل نہیں کر سکدا، جڑا بندہ صدقہ و خیرات نہیں کر سکدا، او سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ ہی کثرت دے نال پڑھے۔ ایک وقت آئے گا اللہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی دی وجہ تو نال اللہ پاک نو 3 کام کرن دی توفیق عطا کر دین گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ ہی دی وجہ دے نال اللہ تہجد دی توفیق دے گا، سبحان اللہ و بحمدہ دی وجہ تو اللہ سخاوت دی توفیق دے گا، سبحان اللہ و بحمدہ دی وجہ تو اللہ جہاد دی توفیق دے گا۔ آؤ ڈیرہ غازی خان دے باسیو جڑا نوجوان جڑا بزرگ بات آندا شیخ صاحب نماز دے اندر غفلت ہے، صدقے دے اندر غفلت ہے، تہجد دے اندر غفلت ہے، کسے بھی نیکی دے اندر غفلت ہے، کسے چلے دی لوڑ نہیں، کسے کالے علم دی لوڑ نہیں، کسے چھلے کڑے تاگے دی لوڑ نہیں،
سبحان اللہ و بحمدہ کثرت نہ پڑھیا کر، کم از کم فجر تو بعد 100 دفعہ، عصر تو بعد 100 دفعہ۔ اللہ نیکی دا شوق پیدا کر دے، نماز دا شوق پیدا کر دے، صدقے دا شوق پیدا کر دے، حج عمرے دا شوق پیدا کر دے۔ اور آئیے ایک اور روایت میں صحیح مسلم جو بیان کرا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ و بحمدہ دی نشان، انی عظمت اور انی فضیلت میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فجر ویلے نماز فجر پڑھانے واسطے مسجد نبوی وال جا رہے نے۔ مسجد نبوی وال میرے پیغمبر اپنی زوجات ازواج مطہرات دے حجریاں دے قریب تو گزردے جدوں مسجد دی طرف جا رہے نے تے رستے دے اندر ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حجرہ آ گیا ہے۔ سیدہ ام جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھیاں اپنے حجرے دی اندر ذکر ذکار کر رہی نے، نفل و نوافل پڑھ رہی نے۔ میرے پیغمبر چلے گئے، جا کے میرے پیغمبر نے فجر دی جماعت کروائی ہے۔ اس تو بعد میرے پیغمبر نے اشراق پڑھی ہے۔ اشراق تو بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نصف النہار تقریباً جدو 9-10 بجے دا وقت ہویا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام واپس اپنے حجرے دی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، اللہ دے پیغمبر جدو میرے قریب تو گزرے تے میں مصلی تے بیٹھی ذکر کر رہی ہاں، آپ نے فرمایا جویریہ کی پئی پڑھنی ہے، کی پئی کرنی ہے؟ میں کیا اللہ دے پیغمبر میں اللہ دا ذکر کر رہی ہوں، اللہ پاک نو یاد کر رہی ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا سنو، صحیح البخاری دی تقریب اندر آنے والو، صحیح البخاری دی آخری حدیث سننے والو، سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے اللہ دے پیغمبر میں رب رب کر رہی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جویریہ تیرے تو بعد میں 4 کلمے کہنے تے 3 دفعہ کہنے۔ 4 کلمے کہنے کنی دفعہ؟ سب بولو کنی دفعہ؟ تیرے تو بعد 4 کلمے کہنے 3 دفعہ کہنے۔ اگر تیری 5-6 گھنٹے دی عبادت نو تولیا جائے، اگر تیری 5-6 گھنٹے دی عبادت دا وزن میرے نا 4 کلمے نہ کیتا جائے، جڑے کلمے میں 3 دفعہ کہنے تے میرے کلمیاں دا اجر بھی زیادہ ہے تے میرے کلمیاں دا درجہ بھی زیادہ ہے۔ توجہ توجہ توجہ، جڑے کہندے نے اسی 5-6 گھنٹے مصلی تے نہیں بیٹھ سکدے، واہ رحمت للعالمین میں تہاڈی رحمت تو قربان جاواں، پیار تو قربان جاواں۔ جڑے کہندے نے اسی بڑے بزی ہاں، بڑے مصروف ہاں، ساڈے کول وقت نہیں، میرے پیغمبر نے انہاں دے درجات دی بلندی واسطے کیسے کیسے وظائف بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا میں 4 کلمے کہنے 3 دفعہ کہنے، اگر تیری 5-6 گھنٹے دی عبادت نو تولیا جائے، میرے کلمیاں دا اجر بھی زیادہ ہے، شان بھی زیادہ ہے۔ سیدہ جویریہ فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر تسی کیڑے کلمے نے جڑے 3 دفعہ کہنے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ بولے ہے۔ آپ نے فرمایا میں آگیا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ پاک میرا اللہ اپنیاں تعریفاں دے نال جنی مخلوق دی تعداد ہے، پاک میرا اللہ اپنیاں تعریفاں دے نال جتھے او راضی ہو جائے، پاک میرا اللہ اپنیاں تعریفاں دے نال جنہ عرش دا وزن ہے، پاک اللہ اپنیاں تعریفاں دے نال پوری زمین دے درختاں دے قلم بن جان، سمندر دی سیاہی دی سمندر دے پانی دی سیاہی بن جائے، جنہ لکھیا جائے اونی پمائش دے برابر میرا رب پاک ہے۔ تیرا غازی خان دے باسیو لگدا ہے تانوں گل سمجھ نہیں آئی۔ آئیے ہن میں اس حدیث دی تشریح بیان کراں۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس حدیث اندر 3 چیزاں بیان کر دتیاں نے۔ کسے بھی شے نو چیک کرنا ہوئے نا، دیکھنا ہوئے نا، توجہ میرے وال، یا انہوں گنیا جاندا ہے، یا تولیا جاندا ہے، یا ماپیا جاندا ہے۔ گنیا جاندا ہے کنے درجے نے، تولیا جاندا ہے کنے کلو ہے، یا ماپیا جاندا ہے کنے گازیا کنے میٹر ہے۔ کسی بھی شے نو چیک کرن دے 3 ہی طریقے نے، یا گن دے ہو، یا ماپ دے ہو، یا وزن کر دے ہو۔ واہ میں قربان جاواں، میرے پیغمبر نے اس حدیث اندر 3 چیزاں نو بیان فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، اے دا معنی ہے وے اے میرے اللہ جے سبحان اللہ و بحمدہ ہی میرے نام اعمال اندر گن کے لکھنی ہے تے انی بری لکھ دے جنی تیری مخلوق دی تعداد ہے۔
جے سبحان اللہ و بحمدہ میرے نام اعمال اندر میرے اللہ تو وزن کر کے لکھنی ہے پھر انی بری لکھ دے جنہ تیرے عرش دا وزن ہے اتنا وزن کر کے لکھ دے جنہ تیرے عرش دا پار ہے پوچھو علماء دے کولو زمین و آسمان نالوں بھی زیادہ وزن زیادہ حجم اللہ پاک دے عرش دا تے جے میرے اللہ پمیش کر کے سبحان اللہ و بحمدہ لکھنی ہے انی دفعہ لکھ دے پوری دنیا دے درختاں دے کلمہ بن جان سمندر دے پانی دی سیاہی بن جائے جنی پمیش نہ لکھیا جاندہ اللہ انی دفعہ لکھ دے وارزا نفس ہی دا مانا ہے وے میرے اللہ گنتی کی کرنی ہے تولنا کی ہے ماپنا کی ہے دس میرے ربا تو راضی کتھے ہونا ہے جتھے کہ میرے اللہ تو راضی ہو جانا ہے میں انی دفعہ کہنا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اے لوگو اہل حدیثاں دا منہج سمجھو، اہل حدیثاں دیاں کانفرنساں دا مقصد سمجھو، اللہ دی عزت دی قسم اے لوگو اہل حدیث حجرے اندر بیٹھ کے شرکیہ توحید نہیں جے لکھ دے، اہل حدیث حجرے اندر بیٹھ کے چھلے کڑے تاکہ من کے نہیں جے تھانوں دیم دے، اہل حدیث ہوئی ذکر بیان کر دینے، اذکار بیان کر دینے، وظیفہ بیان کر دینے، جڑے اللہ نے قرآن اندر بیان فرمائے، جڑے پیغمبر نے اپنے فرمان اندر بیان فرمائے، فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ تسبیح پڑھن والا بندہ، آخری باتاں تسبیح پڑھن والا بندہ جڑا چلدا پھردا کثرت محبت نہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھدا ہے، سفر اندر حضر اندر پڑھدا ہے، یار کنا بھی گناہگار ہوئے اللہ بڑا پیار کردا جے، رب بڑی لاج رکھ جا جے۔ او میرے طلبہ صحیح البخاری پڑھنے والو سبحان اللہ و بحمدہ نو اپنی زبان دا ورد بڑھاؤ، صحیح البخاری دی تقریب اندر آنے والو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو۔ میں بخاری اندر پڑھیا کان نبی من الانبیاء نزل تحت شجرة فقرصته نملة فأمر بجهادها فأخرج من تحتها فأمر بقرية النمل فأخرجت فأوحى الله عليه فهلا نملة واحدة أحرقت أمة من الأمم تسبحه۔ صحیح البخاری اندر میرے پیغمبر نے پہلے ایک نبی دا واقعہ بیان کیتا ہے، پہلے نبی دا واقعہ میں بیان کرنا، درود پڑھ کے بہار پیدا کر دیو جناب محمد، سارے نہیں پڑھ دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نبیاں جو ایک نبی ایک درخت دے نیچے اتریا ہے، جدوں درخت دے نیچے اتریا تے تھلے چیونٹیاں دیاں بلاں نے، انہاں بلاں جو ایک چیونٹی باہر نکلی انہیں نبی نو کٹ لیا ہے، جدوں نبی نو کٹیا تے نبی نو بڑی تکلیف ہوئی ہے، نبی دے دل دے اندر خیال آیا ہے اور بھی کوئی مسافر درخت دے نیچے آ کے بیٹھے گا، جدوں درخت دے نیچے آ کے بیٹھے گا چیونٹیاں کٹ لین گیاں، اس اللہ دے نبی نے حکم دے دیتا ہے تے چیونٹیاں دیاں ساریاں بلاں نو اگ لا کے ساڑ دیتا گیا ہے، ساریاں بلاں نو اگ لا کے جلا دیتا ہے۔ جدوں نبی نے ساریاں چیونٹیاں نو اگ لا کے جلائی تے اللہ پاک نے وہی فرمائی ہے فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ حَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً۔ او میرے نبیا جے اگ ہی لاونی سی تے ایک نو جلاندے تسی ساریاں نو جلا دیتا ہے، نال فرمایا فَأَحْرَقْتَ أُمَّةً مِّنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ۔ اے نبیا ایسے گروہ نو اگ لا کے ساڑ دیتا ہی جڑا ہر ویلے میری تسبیح بیان کردا ہے، جدی زبان تے سبحان اللہ و بحمدہ رہندا۔ ڈیرہ غازی خان دے باسیو میرے تیرے نالوں تے چیونٹی بہتر ہے، او سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھ دی ہے، میں تے تسی گندیاں گالاں دینے ہاں، اسی غیبتاں کرنے ہاں، اپنی دیاں عزتاں تے حملے کرنے ہاں، ویکھ لا زبان دا کنا گندا استعمال کرنا ہے۔ میرے تیرے نالوں تے او چیونٹی بہتر ہے جڑی حشرات الارض زمین دا سب تو چھوٹا کیڑا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نبی ایک ایسا گروہ ہی اگ لا کے ساڑے آئی جڑا میں اللہ پاک دی تسبیح بیان کردا ہے۔ آؤ لوگو سبحان اللہ و بحمدہ، غمی دا وظیفہ ہے، خوشی دا وظیفہ ہے، امیری دا وظیفہ ہے، غریبی دا وظیفہ ہے۔ یار 100 گز رسا سرے تے گنڈ، جے تانوں قرآن دے 30 پارے یاد نہیں تے کوئی گل نہیں، لمیاں چوڑیاں دعاواں یاد نہیں تے کوئی گل نہیں، لمبا چوڑا تسی ذکر اذکار صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، بس سبحان اللہ و بحمدہ اپنی زندگی دا ماٹو بناؤ، اپنی زبان دا معمول بناؤ، سفر حضر اندر سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو۔ اے نوجوانوں جڑا نوجوان اپنی تنہائی دے اندر فوش مذاق نہیں کرتا، غیبتہ نہیں کرتا،
اپنی تنہائی دی اندر گندے کلپ پر گندیاں ویڈیوز نہیں دیکھدا بلکہ تنہائی اندر سبحان اللہ و بحمدہ پڑھدا میں نے اس پیدا کرنے والے رب العزت دی عزت دی قسم ہے رب دی زندگی دی مٹی بھی سونا بنا دیندا ہے میری تیری بربادی دی وجہ کیا ہے میری تیری نحوست دی وجہ کیا ہے سب کچھ دے باوجود بدسکونی کیوں ہے سب کچھ دے باوجود بے رحمی آوارگی کیوں ہے کہ میری تیری زندگی دی اندر تنہائی دا ذکر نہیں میری تیری زندگی دی اندر سبحان اللہ و بحمدہ ہی نہیں میری تیری زندگی اندر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر نہیں میری تیری زندگی اندر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہیں وگرنہ جیڑا بندہ تنہائی دی اندر اللہ دے ذکر اندر رہندا ہے سبحان اللہ و بحمدہ ہی نو اپنی زبان دا ورد بنا لیندا ہے اللہ دی زندگی دی مٹی بھی سونا بنا دیندے نے تے اللہ جنت دے اعلی درجات عطا فرما دیندے نے وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ فجر تو بعد 100 دفعہ تے عصر تو بعد 100 دفعہ فجر تو بعد 100 دفعہ عصر تو بعد 100 دفعہ پڑھتا ہے من کالا نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے گل کہی فجر تو بعد 100 دفعہ شام نو 100 دفعہ ہی نہ یصبح و ہی نہ یمسی سبحان اللہ و بحمدہ فرمایا لم یأت احد افضل من ذالک قیامت والے دن سارے نیک لوگاں دے اعمال نامیاں چوں ایدا اعمال نامہ سارے نالوں افضل ہوئے گا سارے نالوں بہتر ہوئے گا یار میں ایک لمحہ فکریہ دینا چاہنا اللہ دے بندیو اسی جدی پشتی اہل حدیث اہل سنت اہل حدیث اور اہل سنت کہلوانے ہیں 40 سال 50 سال گزر گئے اماندار نہ سوچ اج تو فجر تو بعد سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھے ہے کہ آج تو عصر تو بعد سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھے ہے تیرے گھر دے اندر تیریاں بیٹیاں پڑھے ہے میں کیڑے فقہی مسئلے بیان کراں میں کی اصول فقہ اصول حدیث کیا استدلال بیان کراں کیا میں اہل الرائے دا رد کراں کیا میں فروعی مسائل بیان کراں میری تیری زندگی دے اندر میرے تیرے گھر دے اندر او بنیادی اذکار موجود نہیں جن اذکار دی خاطر اللہ پاک نے پیغمبر کو مکے دی وادی اندر مبعوث فرمایا ہے لوگو سبحان اللہ و بحمدہ فجر تو بعد 100 دفعہ عصر تو بعد 100 دفعہ زندگی دے تمام مسائل دا حل ہے تمام بیماریاں دا حل ہے تمام غربتاں دا حل ہے تمام پریشانیاں دا حل ہے آئیے سبحان اللہ و بحمدہ اے دا معنی بھی سمجھو اے دے فضائل بھی سمجھو سبحان اللہ و بحمدہ دا پہلا معنی ذرا گونج پا دیو اللہ دی ذات ہر قسم دے عیب تو کائنات دا نظام بنان چلان اندر اللہ ہر شریک دی شراکت تو میرے تیرے بارے رب نے جو بھی فیصلہ دیتا ہے گڈی دیتی ہے نہیں دیتی اولاد دیتی ہے نہیں دیتی بیماری ہے صحت ہے مقروض ہے تندرستی ہے جیسی بھی کیفیت ہے اوکھے ویلے رب نہ خداری نہیں کری دی خیر دے در تے نہیں چاہیدا سبحان اللہ و بحمدہ دا ایک معنی ہے وے ذرا گونج پا دے میرے تیرے بارے اللہ دا جڑا فیصلہ ہے مل کے بولو ظلم تو زیادتی تو سبحان اللہ و بحمدہ دا معنی اللہ نے جڑی شریعت نازل کی تھی ہر قسم دی غلطی تو پاک آخری حدیث تے میں سلام کراں نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھدا ہے غرست لہ نخلۃ فی الجنہ اور ڈیرا غازی خان در سبحان اللہ و بحمدہ پڑھدا ہے اللہ جنت دے اندر ایک درخت لگا دیندے نے لیکن اس بندے لیے جڑا بندہ شرک نہیں کردا جڑا بندہ ظلم نہیں کردا جڑا ماں باپ نو گندیاں گالاں دے جڑا بہناں دے وراثت چوں حق کھائے کمزور بھراواں دے وراثت چوں حق کھائے ظالم بندے نو خیر نہیں جے ملدی مشرک نو خیر نہیں جے ملدی حرام خور نو خیر نہیں جے ملدی بے نماز بندے نو خیر نہیں جے ملدی ڈیرا غازی خان دے واسیو میں فقہ جعفریہ پڑھ چکے ہاں فقہ حنفی پڑھ چکے ہاں فقہ بریلوی بہار شریعت پڑھ چکے ہاں فقہ اہل الحدیث نو پڑھ چکے ہاں جڑا بندہ بے نماز ہے نہ شیعہ ہے نہ دیوبندی ہے نہ بریلوی ہے نہ اہل حدیث ہے بے نماز نو نہ شیعہ نے قبول کیتا ہے نہ دیوبندیاں نے قبول کیتا ہے نہ بریلویاں نے قبول کیتا ہے نہ اہل حدیثاں نے قبول کیتا ہے بے نماز رل جائے بابیاں کول جا کے بے نماز رل جائے مجذوباں کول جا کے بے نماز رل جائے دربار امرزاراں تے جا کے اللہ پاک نو دی کوئی پرواہ نہیں میں جڑا سبحان اللہ و بحمدہ بیان کر رہا اپنی اس بیٹی لی بیان کر رہا
جڑی دین دے مطابق پردہ بھی کرے نماز بھی پڑھے اگر وہ مصلی تے بیٹھ کے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اللہ پاک دین و دنیا دے خزانے عطا کرے گا. میں سبحان اللہ و بحمدہ صرف انہاں لوگاں لئی بیان کر رہے ہیں جڑے 5 ٹائم دی نماز بھی پڑھ دے نے, حرام تو بھی بچ دے نے, ظلم تو بھی بچ دے نے, تنہائی دی غلاظت تو بھی بچ دے نے. آؤ لوگو سبحان اللہ و بحمدہ میرے مسلک دا ماٹو ہے, میرے مسلک دے ماتھے دا جھومر ہے, میرے مرکز توحید دی پہچان ہے, میرے مسلک دی جد جان ہے, میرے مسلک دے خطبہ علماء دے دن رات دی دعوت دا خلاصہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ میری امیری ہے, سبحان اللہ و بحمدہ میری غریبی ہے, سبحان اللہ و بحمدہ میری صبح و شام ہے, میرا جینا سبحان اللہ و بحمدہ لئی. اہل حدیث دا مرنا سبحان اللہ و بحمدہ لئی. جنہوں سبحان اللہ و بحمدہ سمجھ آ گیا ہے انہوں دین سمجھ آ گیا ہے. جنہوں سبحان اللہ و بحمدہ سمجھ نہیں آیا اور در در تے جا کے ایمان بھی بیچ رہے ہیں, وقت بھی برباد کر رہے ہیں, مال بھی برباد کر رہے ہیں. کیوں جی انشاءاللہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو گے نا تو اڈی انشاءاللہ بڑی ٹھلی ہاتھ کھڑا کرو, کیڑا کیڑا پڑے گا. پچھلی واری بھی سارے ہاتھ نہیں چکے, سارے ہاتھ چکے وعدہ کرو میں چندہ نہیں لین لگا انشاءاللہ پڑھو گے. یا اللہ جنہیں ہاتھ چکے وعدہ کر لیا میں مسافر دعا کرنا انہوں روزہ تم من ریاض الجنہ جو پڑھن دی توفیق عطا فرما. کئیاں نے ادھے ہاتھ چکے نہیں ڈر کہتا تو انہوں. یا اللہ جنہیں ہاتھ چکے وعدہ کر لیا میدان عرفات پڑھن دی توفیق عطا فرما, کعبۃ اللہ دے طواف چ پڑھن دی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین دو ہی زندگی دیاں خواہشاں نے, موت آئے وضو دی حالت اندر موت نصیب فرما. دنیا تو جائیے جب تک زندہ رہیے سبحان اللہ و بحمدہ دی تبلیغ کر دے رہیے, اشاعت کر دے رہیے, خلق خدا نو سبحان اللہ و بحمدہ مت بلاندے رہیے. اور جدو موت آئے اللہ ساڈی زبان تے سبحان اللہ و بحمدہ جاری فرما. ڈیرہ قاضی خان دے باسیو جڑے ننے منے بچے صحیح البخاری دا اج آخری سبق لے کے فارغ ہوئے نے, انہاں بچیاں دی طرفوں تانوں تحفہ ہے, چل دے پھر دے بین دے اٹھ دے کثرت اور محبت دے نال پڑھیا کرو سبحان اللہ و بحمدہ. ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.